بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد آج ہم سی ایس ایس کا کچھ تعارف ایچ ٹی ایم ایل کے اندر آپ کو کرائیں گے۔ یہ کورس تو ابھی تک ایچ ٹی ایم ایل کا ہی چل رہا ہے، مگر اس میں کچھ استعمال جو ہے وہ سی ایس ایس کا آ گیا ہے۔ تو سی ایس ایس ایک کمپیوٹر لینگویج ہے، جیسے ایچ ٹی ایم ایل ایک کمپیوٹر لینگویج ہے، سی ایس ایس بھی ایک کمپیوٹر لینگویج ہے۔ تو سی ایس ایس اسٹینڈ فار کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ۔ تو یہ اسٹائل شیٹ کے لیے استعمال ہوگا۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہم ایک گھر بناتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس کو تو ڈیٹا ایلیمنٹ سے ہم بنائیں گے۔ اب اس کو اسٹائل کیا دینا ہے، اس کو کلرز کیا دینے ہیں، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، دیواروں کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ کلر کیا ہونا چاہیے، اس کا فرنٹ اینڈ کلر کیا ہونا چاہیے، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ چیزیں جو ہم حاصل کریں گے کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ سے، سی ایس ایس لینگویج سے اس کو حاصل کریں گے۔ کچھ استعمال تو آپ پہلے کر بھی ہم چکے ہیں تھوڑا بہت اس کا، تو اسی کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ تو سی ایس ایس جو ہے نا ایک کمپیوٹر لینگویج ہے، اور سی ایس ایس کرے گی کیا، یہ سیوز اے لاٹ آف ورک، ہمارا بہت زیادہ کام جو ہے نا اس کو محفوظ کر لے گی کہ ہم بہت کم وقت میں زیادہ کام کر سکیں گے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے، اٹ کنٹرول دی لے آؤٹ آف ملٹیپل ویب پیجز آل ایٹ ونس، مطلب ایک ہی وقت میں، ایک وقت کے اندر ملٹیپل پیجز کے لے آؤٹ کو اس کے تھرو ہم کنٹرول کر سکیں گے۔ اور کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ جو ہے یہ مخفف ہے، سی ایس ایس مخفف ہے کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس کا، از یوز ٹو فارمیٹ دی لے آؤٹ آف ویب پیج، ایک ویب پیج کے لے آؤٹ کی فارمیٹ کو کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ کہتے ہیں وتھ سی ایس ایس لینگویج کی مدد سے ہم کنٹرول کر سکیں گے اپنے ویب پیج کے اندر کلرز کو، فانٹ کے کلرز کو، اور اسی طرح بیک گراؤنڈ کلرز کو، فانٹ کو، فانٹ سائز کو، اور اسی طریقے سے اسپیسنگ بٹوین ڈیٹا ایلیمنٹس کے درمیان جو اسپیس ہے اس کو کنٹرول کر سکیں گے، پوزیشن دے سکیں گے ہم ڈیٹا ایلیمنٹس کو، بیک گراؤنڈ امیجز ہم استعمال کریں گے سی ایس ایس کی لینگویج سے، بیک گراؤنڈ کلر کا ہم استعمال کریں گے، اور ڈفرینٹ ڈیوائسز کے لیے ہم سی ایس ایس سے اس کا لے آؤٹ جو ہے وہ ویب پیج کا ڈفرینٹ ڈیوائسز کے لیے سیٹ کر سکیں گے۔ مثال کے طور پہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے لیے، لیپ ٹاپ اور اس آئی پیڈ اور اس طرح سے موبائل کے لیے اس کے جو لے آؤٹ کی سیٹنگ ہے وہ سی ایس ایس سے ہوگی۔ تو ایک ٹپ ہے کہ دی ورڈ کیسکیڈنگ مینس دیٹ اسٹائل اپلائڈ ٹو اے پیرنٹ ایلیمنٹ ول آلسو اپلائی ٹو آل چلڈرن ایلیمنٹ ود ان دی پیرنٹ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کیسکیڈنگ کے اندر جو ہے، کیسکیڈنگ کرتا کیا ہے، مثال کے طور پہ باڈی ایک ڈیٹا ایلیمنٹ ہے، اور باڈی کے اوپر ہم اس کے ایٹریبیوٹ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ باڈی کا بیک گراؤنڈ کلر کیا ہوگا، اس کا بورڈ اور اس کا فانٹ سائز، باڈی کے اندر جتنے بھی ڈیٹا ایلیمنٹس ہوں گے ان کا فانٹ سائز کیا ہوگا، اور اس کا بیک گراؤنڈ امیج کیا ہے، اس طرح کے ہم سیٹنگ کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم باڈی کے اندر جو بھی ڈیٹا ایلیمنٹ استعمال کریں گے تو وہ انہی ایٹریبیوٹس، جو ایٹریبیوٹس ہم نے باڈی کے لیے رکھے ہیں وہی ایٹریبیوٹس جو ہے وہ اپلائی ہو جائیں گے۔ آپ نے پڑھا ہے نا پیچھے، ایٹریبیوٹس وہ صاف ہوتے ہیں، وصف ہوتے ہیں، تو وہ اپلائی ہو جائیں گے H1 کے اوپر بھی اور P کے اوپر بھی، اس پیراگراف ڈیٹا ایلیمنٹس کے اوپر بھی۔ تو اس سے بہت آسانی سے ہم جو ہے یہ چیزیں کنٹرول کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، تو اس کو ہم مثالوں سے اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ اب سی ایس ایس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو سی ایس ایس کا استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے، ایک ہے ان لائن، ایک ہے انٹرنل، ایک ہے ایکسٹرنل۔ ان لائن کیا ہے کہ ود ان ڈیٹا ایلیمنٹس جو ہے اس کو ہم استعمال کریں گے۔ ان لائن جو ہوگا وہ ود ان ڈیٹا ایلیمنٹس ہم استعمال کریں گے۔ یہ پہلے آپ استعمال کر چکے ہیں، یہ دیکھیں H1 ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس جو ہے نا یہ H1 ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ ڈیٹا ایلیمنٹ ہے، یہ ہیڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر جو ہے نا ہم کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا H1 کا سائز اپلائی کر دیتا ہے۔ جب H1 کا سائز اپلائی کرتا ہے تو اس کا ایک خاص سائز ہے اس میں لے جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا کلر جو ہے نا بلیک رکھتا ہے۔
اب میں کچھ تبدیلی لانا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں H1 تو سٹائل، تو یہ جو سٹائل ایٹریبیوٹ ہے یہ CSS کی لینگویج ہے، CSS کی لینگویج ہے سٹائل، اس میں اس کا کلر بلو کر دیتا ہوں۔ H1 کا اپنا کلر تو بلیک تھا، اب اس کو وہ بلو کر دے گا اسی طریقے سے۔ اور پیراگراف کا جو کلر ہے وہ بھی بلیک تھا فانٹ کلر، اب فانٹ کلر جو ہے وہ ٹیکسٹ کلر جو ہے اس کو میں ریڈ کر دیا اس کے اندر۔ تو یہ تبدیلی جو ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں ان لائن استعمال ہے اس کا CSS کا جو ہے وہ ان لائن استعمال ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کو ہم استعمال کریں گے تو یہ اس کا کیا ہے، ان لائن استعمال ہے اس چیز کا۔ تو اب اس کو میں یہ سیو کرتا ہوں، دوبارہ سے اس کو ان لائن کو استعمال کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں H1 کو میں نے استعمال کیا، نارمل استعمال کیا تو ارشد اس نے لکھ دیا، اور اس کا کلر سائز بھی اپنا ہے، اور جو H1 کا سائز ہے وہ اس نے اس پہ اپلائی کیا، اور نیچے جو H1 استعمال کیا اس کو سٹائل کے ساتھ تبدیلی لائی کہ بلو کلر کر دیا، اور ساتھ میں سائز جو ہے نا اس کا بلو کلر اس کا کر دیا، تو اس نے H1 کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی لے آیا ہے۔ کہ کیا تبدیلی لایا ہے، کلر کی صرف تبدیلی لایا ہے، اور پیراگراف کے اندر جو ہے نا اس کے کلر کو ریڈ کر دیا۔ تو یہ اس کا جو استعمال ہے وہ ہے کیا ہے جی، ان لائن استعمال ہے، ایک ڈیٹا ایلیمنٹ کے اندر جو ہے نا اس کو استعمال کرنا، اور یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہی میں ساری چیزیں جو ہے نا پہلے سے ڈیفائن کر دوں، تو اس کو کہتے ہیں انٹرنل جو ہے نا اس کا CSS کا استعمال جو ہے، انٹرنل استعمال اس کا جو ہے وہ ہیڈر سیکشن کے اندر یہ ڈیٹا ایلیمنٹ استعمال کریں گے سٹائل۔ دیکھیں اینگولر بریکٹ کے اندر ہے، اوپر جو ہم نے سٹائل استعمال کیا وہ ایٹریبیوٹ کے طور پہ استعمال کیا، تو اب جو ہے نا ڈیٹا ایلیمنٹ کے طور کے اوپر ہم استعمال کریں گے۔ اور اگر اس کو ہم دیکھیں انٹرنل استعمال کو، تو یہاں دیکھیں تو HTML ہے، ہیڈر سیکشن سٹارٹ ہوا، ہیڈر سیکشن نیچے کلوز ہو رہا ہے، اور اس کے اندر ایک ڈیٹا ایلیمنٹ استعمال کیا سٹائل، اور سٹائل کو استعمال کیا۔ اب اس میں باڈی آپ کو پتہ ہے ڈیٹا ایلیمنٹ ہے HTML کا، اور باڈی کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے پاؤڈر بلو دے دیا، H1 کلر جو ہے نا بلو دے دیا، اور پی جو ہے پیراگراف کو جو ہے نا کلر جو ہے نا ریڈ دے دیا۔ اب H1 کو جتنی دفعہ بھی آپ استعمال کریں گے تو یہ جو کلر بلو ہے یہ اس کے اوپر اپلائی ہوتا رہے گا، اور پی کے اندر کلر ریڈ جو ہے نا پیراگراف کے اوپر اپلائی ہوگا، اور باڈی کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا وہ پاؤڈر بلو ہوگا۔ تو میں اس ڈائریکٹری میں جاتا ہوں جہاں اس کو میں نے سیو کیا ہے، وہاں میں جاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں میں اپنے کمپیوٹر پہ اس ڈائریکٹری پہ جا رہا ہوں، جس ڈائریکٹری میں پروگرام سیو کر رہا ہوں، یہ myHTML کی ڈائریکٹری ہے، اس میں پروگرام کو سیو کر رہا ہوں۔ تو یہ جو انٹرنل یوز ہے اس کا دیکھیں، یہ دیکھیں اس کی جو ہم نے کہا، اس میں باڈی جو ہے نا پاؤڈر بلو ہو چکی ہے، اور H1 بلو ہے، اور پی جو ہے نا وہ ریڈ ہے۔ H1 کو 2 دفعہ استعمال کیا، پی کو بھی 2 دفعہ استعمال کیا، تو یہ دیکھیں یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ یہ اس کا استعمال کا دوسرا طریقہ ہے، اور یہ ایک ہی پیج کے اندر استعمال ہوگا، اسی پیج کے لیے استعمال ہوگا، اور یہ باڈی اور H1 اور پی جو ہے جو بھی یہاں پہ اسٹائل ڈیٹا ایلیمنٹ کے اندر، اور اسٹائل ڈیٹا ایلیمنٹ کے اندر CSS کی جو کمانڈز ہیں وہ استعمال ہوں گی۔ یہ دوسرا اس کا استعمال ہے۔ مگر اس میں یہ ہے، اس پہلے والے میں جو پہلے والا ہے اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہر ڈیٹا ایلیمنٹ کے اندر میں H1 جتنی دفعہ بھی H1 کو استعمال کروں گا تو اس H1 کے اندر مجھے یہ جو CSS ہے اسٹائل کے ساتھ لکھنی پڑے گی۔ اور انٹرنل استعمال میں فائدہ یہ ہو گیا، تو ایک دفعہ ہی اوپر اسٹائل کے اندر جو ہے میں لکھ دوں گا، نیچے میں جو ہے نا H1 کو جتنی دفعہ بھی استعمال کروں دوبارہ سے اس کے ایٹریبیوٹ ڈیفائن نہیں کرنے پڑیں گے، پیراگراف کے بھی نہیں کرنے پڑیں گے۔ یہ دوسرا اس کا استعمال ہے۔ اب تیسرا استعمال اس کا جو ہے وہ کیا ہے، وہ زیادہ تر تیسرا جو اس کا استعمال ہے وہ ہوتا ہے، وہ ہے جی ایکسٹرنل۔
ایکسٹرنل یوز جو ہے وہ ایک ڈیٹا ایلیمنٹ ہے لنک جو ہے اس کے ذریعے سے استعمال ہوگا. وہ دیکھیں کیسے ایکسٹرنل اس کا استعمال کیسا ہے. تو ایکسٹرنل استعمال کو دیکھیں. یہاں پہ دیکھیں ایکسٹرنل استعمال کے لیے 2 فائلیں بنانی پڑتی ہیں, اور جو سی ایس ایس کی فائل ہے وہ ایک دفعہ آپ بنا دیں اور اس کو ملٹیپل پیج کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں, جیسے کہ یہاں استعمال کیا ہے. یہ دیکھیں ایک فائل ہم نے بنائی ہے جس کے اندر باڈی جو ڈیٹا ایلیمنٹ ہے اس کو بیک گراؤنڈ کا یلو کر دیا, H1 جو ہے نا گرین کر دیا, اور P کو جو ہے نا وہ ریڈ کر دیا. اور یہ جو فائل بنائیں گے جب آپ اس کو سیو کریں گے, نام کچھ بھی اس کا رکھیں مگر اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ .css رکھیں گے. ایکسٹینشن کیا رکھیں گے؟ .css ایکسٹینشن رکھیں گے. اس فائل کو الگ مینٹین کریں گے, اور یہ آپ سمجھیں کہ آپ کی اسٹائل شیٹ فائل ہے جو بنتی رہے گی. اور اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ استعمال کا دیکھیں جی. ہیڈر سیکشن کے اندر ہم نے لنک جو ڈیٹا ایلیمنٹ ہے لنک اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ریلیٹیو اس کا بتائیں گے کہ کیا استعمال ہے. ہم کہتے ہیں اسٹائل شیٹ کے طور پہ استعمال کرنے جا رہے ہیں, اور آگے جو ہے نا اس کا ریفرنس دیں گے. ریفرنس جو ہے نا ہائپر لنک سے دے رہے ہیں, تو ایک ہی ڈائریکٹری کے اندر ہے تو ہم نے اس کا نام دے دیں گے style.css, اور ایڈر کے ساتھ اس کو کیا کر دیا ہم نے کلوز کر دیا ہے. تو جب اس کو ہم جو ہے رن کریں گے ایکسٹرنل کو, یہ دیکھیں یہ ایکسٹرنل کا استعمال ہے. تو یہ دیکھیں اس کے بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ یلو ہو چکا ہے, اور H1 کی یہ گرین ہے, اور دوسرا جو ہے نا وہ پیراگراف. تو یہ چیز جو ہے یہ جو CSS فائل ہے, یہ والی جو CSS فائل ہے, اس کو ملٹیپل پیجز کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں. سمجھیں کہ یہ ایک پیج ہے, کوئی دوسرا پیج بنائیں, تیسرا پیج بنائیں, اس کے اندر اس طریقے سے یہ لائن ایک ڈال دیں. یہ لائن ڈالیں گے. لائن کیا ہے؟ لنک ایک ڈیٹا ایلیمنٹ ہے, اس کی ریلیٹیو اس کا بتا رہے ہیں کہ کیا استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم اسٹائل شیٹ کے طور پہ, اور آگے جو ہے اس کا href سے اس کا پاتھ دے دیں گے کہ کہاں وہ فائل پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اب تھوڑا سا آگے چلیں. یہ ایکسٹرنل یوز ہو گیا, اور اب CSS کے کچھ اور فانٹس اینڈ سائز ہیں, کچھ اور پراپرٹیز ہیں CSS کی. ایک ہے کلر پراپرٹی, ایک ہے فانٹ فیملی, ایک ہے فانٹ سائز. اب یہاں پہ دیکھیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں, اور اس میں دیکھیں کہ ہم نے H1 کو کلر بلیو کر دیا, فانٹ فیملی جو ہے نا وہ وارڈانا کر دی, اور فانٹ سائز 300% یہ ایکسٹرا سائز کرے گا H1 کا, اور اور دیکھیں اس بریکٹ کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ کلوز کرنا ہے. اسٹارٹ کرنا ہے اور پھر کلوز کر دینا. اب P کے بارے میں کہہ دیا کہ پیراگراف جو بھی استعمال ہوگا نیچے وہ ریڈ ہوگا کلر اس کا, اور فانٹ فیملی جو کوریئر ہوگی 160% اس کو بڑھا دے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو اس نے بڑھا دیا ہے. اور ایک اور اس کی جو پراپرٹی ہے وہ ہے جی بارڈر جو ہے نا پراپرٹی ہے. بارڈر میں دیکھیں تو بارڈر یہ پیراگراف کا بارڈر 2 پکسل رکھ دیا, اور سالڈ رکھ دیا, اور اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے نا پاؤڈر بلیو ہم نے کر دیا ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں یہ پیراگراف ہے, اور پیراگراف جو ہے نا اس کے جو بارڈر اس کا آ گیا, اور 2 پکسل ہے, سالڈ ہے, اور اس کا کلر جو ہے نا پاؤڈر بلیو ہے. یہ اس کا استعمال آ گیا اس میں. اور اسی طریقے سے آپ آگے چلیں. ایک ہے پیڈنگ بہت اچھی چیز ہے کہ ایک پیراگراف ہے, اس کا بارڈر سائز ہم نے یہ دے دیا, اور پیڈنگ جو ہے نا 30 پکسل ہم نے دے دی. تو یہاں پہ دیکھیں بارڈر 2 پکسل ہے, اور سالڈ ہے, اور ریڈ کلر دے دیا. پیڈنگ جو ہے نا 30 پکسل دے دی. اب P کا جو استعمال ہوگا اس کے مطابق ہوگا, اور اس کو انٹرنل اسٹائل شیٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. تو اس کو دیکھیں گے. یہ دیکھیں یہ وہی پیراگراف ہے, P ہے, دس از پیراگراف. اس کے اندر یہ جو پیڈنگ ہے یہ 30 پکسل, اس کے اوپر 30 پکسل آ چکی ہے, نیچے بھی 30 پکسل آ چکی ہے.
لیفٹ پہ بھی 30 پکسل یہ آ چکی ہے. تو یہ 30 پکسل جو ہے نا اس کی پیڈنگ آ چکی ہے. ٹھیک ہے, تو پیڈنگ کا استعمال ہو گیا. اور اسی طریقے سے ایک اور پراپرٹی ہے سی ایس ایس کی جو کامنلی یوز ہوتی ہے, وہ ہے مارجن. مارجن جو ہے نا وہ 50 پکسل دے دیا. اور مارجن اور پیڈنگ میں کیا فرق ہے, دیکھیں مارجن جو ہے نا 50 پکسل دے دیا اور پیڈنگ جو ہے نا 30 پکسل ہے. اور یہ پروگرام جو ہے نا وہ 4 ہے. اس پروگرام کو ہم جو ہے یہاں سے چلاتے ہیں 4 کو. یہ دیکھیں یہ اسپیس آئی ہوئی ہے یہاں پہ, یہ ہے جی پیڈنگ سے, اور اس پیراگراف اور اس پیراگراف کے درمیانی اسپیس جو ہے وہ مارجن ہے, وہ مارجن سے آیا ہے. کس سے آیا ہے؟ مارجن سے 50 پکسل, اور پیڈنگ جو ہے نا وہ 30 پکسل ہے. تو اس طرح سے اس کا استعمال آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب آگے ایک اور چیز دیکھ لیں, لنک ٹو ایکسٹرنل سی ایس ایس. ایکسٹرنل سی ایس ایس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ہیڈر سیکشن کے اندر لنک کے اندر وہی REL تو اسٹائل شیٹ لکھیں گے اور پورا پاتھ دے دیں گے کہ اگر کسی اور ویب سائٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے اس کی کس ڈائریکٹری میں پڑی ہوئی ہے, تو یہ دیکھیں اس کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے, اور آگے جو ہے سلیش اس کی ڈائریکٹری ہے, اور ڈائریکٹری کے اندر فائل جو ہے style.css ہے. تو اس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یا اس کو استعمال کرنے کا اگر کرنٹ فولڈر کے اندر ہے, کرنٹ ویب سائٹ کے اوپر ہے, تو کرنٹ ویب سائٹ پہ دیکھیں کہ یہ وہی چیز ہے, اور href جو ہے نا اس کی HTML ڈائریکٹری آپ کو پتہ ہے, اس میں style.css کا یا کوئی بھی دوسری ڈائریکٹری ہوگی جس میں آپ نے یہ سیو کی ہوئی ہوگی, تو وہاں سے یہ اٹھا کے لے آئے گا اور H1P کے اوپر جو پراپرٹی ہے وہ اپلائی کر دے گا. یہ اس کا استعمال ایک ہو گیا. اور ابھی تک جو ہم نے چیپٹر سمری ماری ہوگی, ہم نے سٹائل ایٹریبیوٹ کو دیکھ لیا ان لائن سٹائلنگ کے لیے, اور سٹائل ایلیمنٹ کو دیکھ لیا ڈیفائن انٹرنل سی ایس ایس کے لیے, اور لنک ایلیمنٹ کو دیکھ لیا ٹو این ایکسٹرنل سی ایس ایس کے لیے, اور ہیڈر سیکشن کے اندر جو استعمال سٹائل کا بھی دیکھ لیا اور لنک ایلیمنٹ کا بھی استعمال دیکھ لیا, کلر پراپرٹی کا استعمال دیکھ لیا, فانٹ فیملی کا استعمال دیکھ لیا, فانٹ سائز کا استعمال دیکھ لیا, بارڈر کا دیکھ لیا, پیڈنگ کا دیکھ لیا, اور مارجن کا دیکھ لیا. تو یہ کچھ تعارف تھا جو کورس ہمارا HTML کے چل رہا ہے. HTML کے اندر اس کا تھوڑا استعمال آ گیا کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ کا, اور آگے جو ہے نا پورا ایک اس کے اوپر ٹیوٹوریل ہوگا CSS کے اوپر. تو مجھے امید ہے تو یہ آپ کو چیز سمجھ آ گئی ہوگی, اور اس کی آپ پریکٹس کریں. اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ جو ہے وہ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ.